قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ہم نے احتجاج کا اعلان کیا تو وہ عمران خان کی بیماری سامنے لے کر آ گئے. ان کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. عمران خان عام شخصیت نہیں, انہیں کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی. اس وقت وہ سرکار کی پراپرٹی ہیں. پورا پاکستان سرکار کی پراپرٹی ہے بھائی, یہ وہ سرکار کی پراپرٹی ہے. عام آدمی کیا ہے؟ سرکار کی پراپرٹی ہے. پاکستان کی زمینیں کیا ہیں؟ سرکار کی پراپرٹی ہے. نہریں کیا ہے؟ دریا کیا ہے؟ پی آئی اے کیا ہے؟ ریلوے کیا ہے؟ بیچ دو, وہ پتہ نہیں ایک ایڈ چلتا ہوتا, بیچ دو, کھا لو, لوٹ لو, لیز آؤٹ کر دو, یا اس کا بیڑا کر دو. اوے یہ وہ ملک ہے جہاں اشروں پہلے ریلوے کے گوداموں سے لوہا چوری ہوا کرتا تھا, اب بھی ہوتا ہوگا. پورا پاکستان سرکاری پراپرٹی ہے بی بی. عمران خان پورا پاکستان اسی لیے ان اے وے یہ گروی پڑا ہے, مقروض ہے اور رہن رکھا ہوا. حسن صاحب, مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پارلیمنٹیرینز کے اثاثے چھپانے والے قانون کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جس ملک میں سالانہ 4 سے 5 ہزار ارب کی کرپشن ہوتی ہے وہاں اب سیاستدان قانوناً اپنے اثاثے عوام سے چھپا سکیں گے. جبکہ آپ کے فین اویس نے آسٹریلیا سے انفارمیشن دی ہے کہ گوگل پہ اگر سرچ کریں تو پاکستانی سیاستدانوں کے اثاثے برطانوی بادشاہ کنگ چارلز سے زیادہ ہیں. آپ کیا کمنٹ کریں گے اس پہ؟ یعنی کیا کامنٹ کرنا ہے؟ پاکستان کی ایک ایک اینٹ, ایک ایک ذرہ, ایک ایک سڑک, اس پہ کامنٹ کرنا ہے. پاکستانیوں کے حالات اور پاکستان پہ کامنٹ کرنا. یہ جو بات آپ نے کی ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر اویس صاحب کو آسٹریلیا میں بیٹھ کے پتا ہے, اچھا, اور وہ یہ دعوت بھی دے رہے ہیں آپ کو بھی مجھے بھی, شرم دلا رہے ہیں کہ گوگل پہ اگر سرچ کریں تو پاکستانی سیاستدانوں کے اثاثے برطانوی بادشاہ کنگ چارلز سے زیادہ ہیں. وہ حرام نہیں کھاتا, یہ حرام دیاں برکتاں نہیں. وہ پشتینی رائل فیملی ہے لیکن قانونی. یہاں ٹکے ٹوکری بھی نہیں. ان کی کبھی تاریخیں تو اٹھا کے دیکھو. 14 اگست 1947 کے مبارک دن ان خاندانوں کا سٹیٹس کیا تھا؟ قد تھا. میں کوئی چاند مانگ رہا ہوں تم سے. دوسری بات, جو جس دن سیاست میں آیا اس سال اس کا ٹیکس ریٹرن کیا کہہ رہا ہے, اس کا فائنینشیل سٹیٹس کیا تھا. سیاست ہوتی ہے مریم ہول ٹائم سے زیادہ بڑا کام. اللہ کی پناہ, کوئی نیم پاگلی کر سکتا ہے یا پھر کوئی ڈاکو کرے گا. میں I was a very good debater, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں. میری موت کیا, میں نے کہا لعنت بھیجو یار, میں نے کیا لینا ہے اس میں سے. ایک چھوٹی سی بات رکھ رہا ہوں نا سامنے, یہ باقی کی نے, یہ مٹی کے مادو ہیں. تم جس دن پالیٹکس میں آئے تمہارا کیا سٹیٹس تھا؟ یہ لاٹریاں صرف تھوڑیاں ہی نکل دی ہیں. اچھا, میرے خاندان ہے, کاروباری خاندان, ان میں سے ایک کاروبار چھوڑ کے کاروبار سیاست میں آ جاتا ہے, وہ پورے کے پورے سارے کے سارے اپنے خاندانوں کو لینتھوں سے مار دیتا ہے. اس نے تو کام کیا ہی نہیں ہے. وہ فل ٹائم کام ہے پالیٹکس, فل ٹائم سے بھی زیادہ ہے. یہ دھوکہ منڈی ہے. بات ٹھیک ہے کہ بادشاہ چارلز جو ہیں اس سے بھی زیادہ ہے, لیکن میں نے کیا کامنٹ کرنا ہے اس میں, سب کو پتا ہے. لیکن نتھا سنگھ اینڈ پریم سنگھ ون اینڈ دی سیم تھنگ. سارے, میں اگر خود چور ہوں میں آپ پہ انگلی کیسے اٹھاؤں گا؟ تو یہ ایک ارینجمنٹ ہے
اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک ارینجمنٹ ہے. بچے ہی نہیں پڑھائے گئے. 78 سال بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ ایس ایچ او کو اس طرح نہیں کرنا. پہلے کسی کو ہوش نہیں آئی. یہ آزادی ہے. کس سے؟ گورے چلے گئے، نیلے پیلے کالے پورے، وہ آگے بیٹھ گئے. ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے، ذات برادری کا رولا نہیں تھا، اس لیے نسبتاً انصاف مل جاتا تھا. اور بات سنو، ہمیں بچپن سے زہر کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، آزادی آزادی آزادی. اب میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں تمہیں ایک بات کی طرف متوجہ کروں. یہ چپڑکن آتی ہے کانگریسی، یہ بھی کہتے رہے غاصب ہیں. اور بات سنو، ان کی اوقات دیکھو. عورتیں ستی ہوتی تھیں. اس ذلت، اس ابلیسیت سے گورے نے جان چھڑائی ان لوگوں کی. اور بات سنو، یہاں سے میرا دھیان کہیں اور چلا گیا ہے. مودی صاحب جو ہے نا، اللہ کی قسم میں نے اس سے بڑا دشمن کسی قوم کا کوئی نہیں دیکھا. اب بات سنو، یہ بات کرتے رہے کہ مسلمان بن گئے. اور مسلمان آپس میں کیا کرتے تھے؟ وہ نہیں پڑھاتے تم. مغلوں نے کیا آخری دنوں میں اکبر اعظم کے ساتھ اس کے لاڈلے ترین بیٹے نے کیا کچھ نہیں کیا. اورنگزیب ہوتے ہوں گے نیک پارسا، میں تو دیکھ رہا ہوں باپ کے ساتھ اس کے جنازے تک پہ نہیں گیا. بھائی سارے مار دیے، بھتیجا کوئی نہیں چھوڑا. اور یہ ڈے ون سے. تو یہ اپنے ملک میں نے ایک عیسائی راہب کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھا، کسی بدماش کو، ہندو توا کا بندہ، بی بی مریم کے بارے میں جو وہ بکواس کر رہا تھا. دکھ ہوا. اپنے لوگوں کو یہ زہر کے ٹیکے لگاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو وہاں مطلب کیا ہے؟ 9 pearls of اکبر، ان میں ہندو کتنے ہیں بھائی؟ خدا کی قسم، بر صغیر کا سیاستدان اتنا خوفناک اور مکروہ ہے. لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. دکھ میرے جیسے چول کو یہاں بیٹھے ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم. اچھا وہی پتہ نہیں اتنے جاہل ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نہیں پڑھی. ابراہیم سلاطین نے دہلی کی ساری تاریخ پڑھ. وہ خلجی نے اپنے سگے چچا اور سسر کو دھوکے سے مار دیا تھا. یہ گند کا ڈھیر ہے. بس مسلمانوں کو وہاں مطلب کیا ہے؟ 9 pearls of اکبر، ان میں ہندو کتنے ہیں بھائی؟ خدا کی قسم، بر صغیر کا سیاستدان اتنا خوفناک اور مکروہ ہے. لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. دکھ میرے جیسے چول کو یہاں بیٹھے ہوتا ہے کہ کیا کر رہے ہو تم. اچھا وہی پتہ نہیں اتنے جاہل ہیں، انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ نہیں پڑھی. ابراہیم سلاطین نے دہلی کی ساری تاریخ پڑھ. وہ خلجی نے اپنے سگے چچا اور سسر کو دھوکے سے مار دیا تھا. یہ گند کا ڈھیر ہے. بس